آپ اپنے آپ کو ہر جگہ چاہے کسی بھی ملک میں ہو جہاں پر بھی آپ مائنورٹی میں ہیں وہاں آپ تعلیمی اعتبار سے آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہوگا. مسلمان جہاں پر بھی ہے الحمدللہ مذہبی تعلیم کے اعتبار سے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اس کے ماشاءاللہ مدارس ہیں جگہ جگہ. یعنی اگر آپ انڈیا کی بات کر لیں، بنگلہ دیش کی بات کر لیں، یا بنگلہ دیش مسلم اکثریت ملک ہے، بلکہ آپ انگلینڈ چلے جائیے، آپ امریکہ آ جائیے، بہت ساری جگہوں میں مدارس قائم ہیں اور مسلمان مدرسوں کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. انڈیا میں تو ہر جگہ ایک ایک شہر میں کئی کئی مدرسے ہیں ماشاءاللہ، لیکن دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے مسلمان انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی اگر کیتھولک اسکولز ہو سکتے ہیں، مشنری اسکولز ہو سکتے ہیں، تو اسلامی اسکول کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو سمجھنے کی اور غور کرنے کی اور پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم دینی مدرسوں کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہمارے پاس زبردست اسٹرکچر ہے اور انفراسٹرکچر ہے، ایسے ہی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہمیں سیلف سفیشینٹ ہونا ضروری ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے. ہمارا اپنا انفراسٹرکچر ہو تبھی ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم محلوں کا قیام، یوں انڈیا کے اندر اکثر جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مسلم کمیونٹی ایک ساتھ رہتی ہے اور غیر مسلم کمیونٹی ایک ساتھ رہتی ہے، لیکن کچھ جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا بعض مواقع کے اوپر نقصان بھی دیکھنے پڑتا ہے، لیکن جو نقد نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک مکس ماحول میں رہتے ہیں تو بچے پھر اسی مکس ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور بعض مرتبہ وہ اپنی بہت سی عادتوں کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں چونکہ ان کو پراپر دین کی تعلیمات نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس شرمندگی سے بچانے کے لیے اور دین کی تعلیمات اور دین کی معلومات مکمل دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے مسلم محلوں اور علاقوں کے اندر رہیں کہ جہاں کا ماحول اسلامی ہو، جہاں مسجدوں میں آ جا سکتے ہوں، جہاں مدرسے ہوں، مکتب قائم ہوں. آپ اگر ایسی جگہ ہیں جہاں مسجد بھی جانے کے لیے آپ کو گاڑی سے 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے اور لہٰذا آپ جمعہ اور کبھی کبھی آپ جمعہ میں بھی نہ جائیں، تو پھر ایسی جگہ رہنے سے کیا فائدہ؟